اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی کے ہر لمحے میں آپ ہمیں یہ وظیفہ کر کے ضرور یاد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس وظیفے کے صدقے تمام آپ کی تنگیوں کو دور کرے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی تمام حاجات اور مقاصد میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب علی بن ابی طالب کے بارے میں حدیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ملا۔ عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا، اور سب سے آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کنیت، جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک روز حالت غم و غصہ میں مسجد کی زمین میں سو رہے تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کے رخسار اور جسم مطہر خاک آلودہ ہیں تو ازراہ شفقت فرمایا، اے ابو تراب اٹھو۔ تراب عربی زبان میں خاک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابو تراب مٹی کے باپ کا لقب بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انہیں پکارا تھا۔ عبایہ بن نبی نے عبداللہ بن عباس سے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو تراب کا لقب کیوں دیا؟ عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب زمین اور اہل زمین کے لیے حجت خدا ہیں، اور اسی کی وجہ سے زمین کو بقا اور اسی کے وجود سے زمین کو سکون ملا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ سورہ کوثر کا بہت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ ہے۔ اسے آپ نے زندگی میں ایک بار تو ضرور ہی کرنا ہے۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا نوٹ کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق کی تنگیاں، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی، معاشی مسائل آپ کے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور جن کو نوکریوں کا مسئلہ ہے، جن کی کوئی جاب نہیں لگ رہی، اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کے توفیل آپ کو آپ کی وہ ملازمت واپس دلا دی جائے گی اور آپ کو کہیں نہ کہیں اچھی سے اچھی پوسٹ ضرور مل جائے گی۔ آپ نے یہ ہمارا وظیفہ آج کا ضرور کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے نوٹ کر لیجئے۔ اول و آخر آپ نے 33 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 33 بار، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر
پڑھنی ہے قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سورت، بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والی سورت ہے، کہ اگر اسے پڑھ کر آپ پیسوں پر پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ تو آپ کو میں پہلے بھی ایک وظیفے میں بتا چکی ہوں۔ اگر آپ اپنے پرس میں کوئی پیسے رکھتے ہیں تو اس پر سورہ کوثر کو پڑھ کر پھونک مارا کرے۔ جب بھی پیسے رکھیں سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ لیں اور وہ پیسے رکھ لیں، اور نکالتے ہوئے پھر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے پرس میں، آپ کی جیب میں کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ ناظرین، 33 بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اس کے بعد سورہ کوثر کو 101 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھتے ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ سورہ کوثر کے ساتھ لازمی ملا کر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی اس وظیفے کے بعد بدل جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے، اور اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ ایک دفعہ یہ وظیفہ لازمی کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آخر میں ان تمام ناظرین کے لیے میں دعا گو ہوں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام سختیوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کے تمام حاجتوں کو، آپ کی دلی مرادوں کو ضرور پورا عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور جن لوگوں نے دعا کروانی ہے وہ اپنا نام ہمیں اپنے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔